پہلے زمانہ میں بہت ساری ایسی مائیں تھیں جو اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرتی تھیں کہ بچوں کا اللہ کی ذات پہ یقین ہو، اللہ کی ذات پہ یقین ہو۔ اور وہ مائیں جو تھیں وہ آج کل کی ماؤں جیسی نہیں تھیں۔ جب عورت ماں بنتی ہے نا، جب عورت ماں بنتی ہے تو اس کی محبت کا پیمانہ بدل جاتا ہے۔ وہ شادی کے بعد جب تک بچہ نہیں ہوتا، جب اپنے شوہر کے ساتھ بازار میں جاتی ہے شاپنگ کے لیے، تو وہ اپنے لیے چیزیں پسند کرتی ہے، کپڑے پسند کرتی ہے، چوڑیاں پسند کرتی ہے، اور چیزیں بہت ساری اپنے لیے پسند کرتی ہے۔ جب اس عورت کا بچہ ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اب اس کی محبت کا پیمانہ بدل جاتا ہے۔ اب جب وہ بازار میں جاتی ہے اپنے لیے نہیں کچھ پسند کرتی، وہ بچے کے لیے پسند کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، کپڑے لیتی ہے، کھلونے لیتی ہے بچے کے لیے، کہ یہ بھی چیز لے لوں بچے کے لیے، یہ بھی چیز لے لوں بچے کے لیے۔ اب اس کو اپنی چیزیں خریدنے میں خوشی نہیں ہوتی، اس کو بچے کی چیزیں خریدنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس کے بچے سے کوئی پیار کرتا ہے، اس کے بچے سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ اس کو اچھا لگتا ہے۔ اگر اس کے بچے سے کوئی نفرت کرتا ہے تو وہ آدمی اس کو اچھا نہیں لگتا، جو اس کے بچے سے نفرت کرے۔ تو جو اس کے بچے سے محبت کرتا ہے وہ اس کو اچھا لگتا ہے۔ یعنی اب اس عورت کا جب وہ ماں بن گئی ہے نا، اب اس کی محبت کا زاویہ بدل گیا، محبت کا پیمانہ بدل گیا۔ اب وہ بچے سے محبت کرتی ہے، اور جو اس کے بچے سے محبت کرتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو وہ پہلے زمانہ میں مائیں جو تھی نا، وہ اپنے بچوں کی تربیت اس لحاظ سے کرتی تھی کہ بچے بڑے ہو کے پھر وہ وقت کے بہت بڑے ولی بنتے تھے۔ آپ دیکھیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا اتفاق کی بات ہے یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں، جتنے بڑے بڑے ولی ہوئے ہیں، تقریباً سب بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ سب کے والد بچپن میں فوت ہو گئے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن میں یتیم ہو گئے۔ ابھی آپ دنیا میں آئے نہیں تھے تو باپ پہلے ہی سر سے اٹھ گیا۔ اسی طرح یہ جتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں اکثر جو ہیں یہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں یہ بھی یتیم ہو گئے۔ جب یہ تھوڑا بڑے ہوئے، مدرسے میں جانے لگے، پہلے دن مدرسے میں گئے، بیٹے کو مدرسے میں بھیج کے ماں نے ناشتہ تیار کیا، روٹی تیار کی، روٹی پکا کے بچے کے لیے کسی بستر میں چھپا دی۔ جب بچہ مدرسے سے پڑھ کے آیا تو کہنے لگا اماں مجھے بھوک لگی ہے۔ ماں نے کہا اللہ سے مانگو، اللہ روٹی دے گا۔ کہنے لگے کیسے مانگوں؟ کہا کہ وضو کر کے 2 نفل پڑھو مصلی بچھا کے، اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھے روٹی دے دے، مجھے بھوک لگی ہے، اللہ تمہیں روٹی دے دیں گے۔ 2 نفل پڑھے، نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے روٹی دے دیں، بھوک لگی ہے۔ اب ماں نے کہا یہاں کہیں تلاش کرو، کسی الماری میں یا اپنے بسترے میں دیکھو۔ جب بسترے میں دیکھا تو روٹی پڑی ہوئی تھی، روٹی تو ماں نے رکھی تھی پکا کے۔ اب بڑے خوش ہو گئے کہ میں نے اللہ سے روٹی مانگی تھی، اللہ نے مجھے روٹی دے دی۔ اب روزانہ کا یہ معمول تھا، ماں کبھی روٹی الماری میں رکھ دیتی، کبھی کہیں رکھ دیتی، کبھی کہیں رکھ دیتی، 2-4 جگہ تھی وہ تلاش کرتے تو روٹی مل جاتی تھی، خوش ہو جاتے تھے کہ اللہ نے مجھے روٹی دے دی۔ ایک دن ماں کہیں چلی گئی سفر میں، تھوڑا آنے میں دیر ہو گئی۔ اب یہ مدرسے سے فارغ ہو کے چھٹی ہو گئی، گھر آ گئے۔ اب ماں کو دیر ہو گئی تو ماں بڑی تیز تیز آ رہی ہے، بھاگی ہوئی آ رہی ہے، اور اللہ سے دعائیں کرتی آ رہی کہ یا اللہ میرے بیٹے کا کہیں عقیدہ اور ذہن خراب نہ ہو جائے،
کہ آج ماں گھر میں نہیں، آج روٹی نہیں ملی۔ یہ آئے مدرسے سے اور آ کے 2 نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے روٹی مانگی، دیکھا تو روٹی پڑی ہوئی تھی بستر میں، روٹی نکالی اور کھا لی اور کھا کے سو گئے۔ اب جب ماں آئی دیکھا کہ بیٹا تو سو رہا ہے، اب ماں بڑی پریشان تھی کہ آج بیٹے کو روٹی نہیں ملی ہوگی۔ جلدی جلدی روٹی پکائی، روٹی پکا کے بستر میں رکھی اور پھر بیٹے کو اٹھایا کہ بیٹا اٹھو روٹی کھا لو۔ بیٹے نے کہا امی میں نے تو روٹی کھا لی تھی۔ کہاں سے کھائی تھی؟ کہنے لگے بستر میں روٹی پڑی ہوئی تھی، میں نے نفل پڑھ کے 2 اللہ سے دعا کی، دیکھا تو روٹی پڑی ہوئی تھی، اور کہا کہ اماں آج جو روٹی کھائی تھی میں نے، جتنی مزیدار آج روٹی تھی ایسی مزیدار کبھی بھی مجھے روٹی نہیں ملی، یہ تو روٹی بڑی لذیذ تھی جو میں نے آج کھائی ہے۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے بیٹے کا ذہن خراب نہیں ہوا، عقیدہ خراب نہیں ہوا۔ یہ مائیں اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرتی تھی، اور پھر یہ بچہ آگے چل کے دیکھو کتنا بڑا وقت کا ولی بنا جی۔ یہ ماں کی محنت تھی، ماں کی دعائیں تھیں اس بچے کے لیے کہ یہ بچہ وقت کا بہت بڑا ولی بنا۔